السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیسے کیا جائے؟ اعتکاف کب کیا جائے؟ اور معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے کن کن مسائل کا جاننا ضروری ہے؟ اگر معتکف مسجد سے بھول کر نکل جائے تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کے متعلق مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اعتکاف بھی صحیح ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے، بستی، شہر میں سے اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب سے مطالبہ ہوگا۔ اعتکاف کی فضیلت اور ثواب کے تعلق سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معتکف کو اتنا عظیم ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ اعتکاف کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، اور خاص کر آپ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اہتمام کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں حاضر ہو جائے، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے سورج کے غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا، جیسے مسلمان سے ملاقات، بیمار کی مساعد پرسی، زیارت قبور، جنازے میں حاضری، معتکف کو ان تمام نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے ان کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور عورت گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے، اور اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی ہو۔ اسی طرح عورت اگر اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران 2 وجوہات کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ پہلی، حاجت شرعی، جیسے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اور اذان دینے کے لیے باہر جانا، یعنی اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو دوسری مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ دوسری وجہ حاجت طبی، یعنی استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلاء جانا، وضو اور غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا، جبکہ یہ چیزیں مسجد کے احاطے میں موجود نہ ہوں، لیکن اکثر مسجدوں میں نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے احاطے میں بیت الخلاء، وضو خانہ، غسل خانہ ہوتا ہے، لہٰذا معتکف انہی کو استعمال کرے۔ معتکف کسی شرعی اجازت سے باہر نکلا لیکن ضرورت کے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ باہر ایک لمحہ بھی رک گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قانون یاد رکھیے کہ وہ تمام امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتکف استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلا اور کسی قرض خواہ نے اس کو روک لیا تو اس صورت میں بھی اعتکاف جاتا رہے گا۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان کاموں کے لیے اگر باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو معتکف اپنا کھانا لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے، لیکن لا کر مسجد ہی میں کھائے۔ بیماری کے علاج کے لیے اگر معتکف مسجد سے باہر جائے گا تو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کسی معتکف کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے ہوئے مسجد سے باہر نکل جائے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔